مصطفیٰ جو فواد صاحب نے بات کی ہے کہ ایک معاملہ ادھر کو گیا ہے، یعنی ٹیکسیشن کا معاملہ تھا، بالکل غلط بات ہے کہ وہ بینچ ہی تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد جس طرح سے، لیکن انٹینشن دیکھیں نا، یہاں پہ بھی تو انٹینشنز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ دونوں وکلاء ہیں اور آپ کو انٹینشنز کا اندازہ ہوگا کہ بھئی اللہ کا بھی ایک ڈیزائن ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے مطابق جو ہے، تو کیا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نے اس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے کیا ہے، اور آپ اس تک پہنچ گئے، موقع کی تلاش میں تھے، وہ موقع مل گئے، یہ بھی تو ایک بحث چل رہی ہے نا۔ ڈیزائن تو کوئی نہیں ہے، خواہش ہے ایک وکلاء کمیونٹی میں، بہت سے جج صاحبان میں، لیگل فٹرنیٹی میں، کہ یہ معاملہ فل کورٹ سنیں۔ اب منڈے کو 27 تاریخ کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز دائر ہوئی ہیں، جن میں سے ایک پٹیشنر میں بھی ہوں، along with سردار اختر مینگل صاحب، فہمیدہ مرزا صاحبہ، محسن داوڑ صاحب، اب وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگیں گی۔ اب جو خود 26ویں آئینی ترمیم کا پروڈکٹ ہے، جب وہ بیٹھ کر خود سنے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آیا پٹیشنرز کی بات جو ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ انصاف کے تقاضوں کے اوپر یہ بات پوری نہیں اترتی۔ جو خود اس سے فائدہ مند ہوئے ہیں وہ کیسے اس کیس کو سن سکتے؟ تو خواہش اور ڈیزائر اکراس پاکستان لیگل فٹرنیٹی میں یہ ہے کہ یہ فل کورٹ بیٹھے اور اس معاملے کا جس طرح بھی فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ کیونکہ فل کورٹ کرے گی تو وہ پھر قابل قبول ہوگا، کسی کے پاس اس فیصلے سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ اور اگر یہ طریقہ اپنا کر اتنی بڑی کنٹروورسی ختم ہوتی ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ اور یا تو ہو کہ ہم بات ایسی کر رہے ہوں کہ جس کا انصاف سے تعلق نہ ہو، قانون سے ماورا ہم کوئی بات کر رہے ہوں، بنیادی پرنسپل ہے قانون کا، وہ لیٹن کا ایک میکسم ہے کہ نیمو جوڈیکس کازا سوا، a man cannot be a judge in his own cause۔ یہ آئینی بینچ کیسے اپنے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے؟